دوستو ذرا فرض کریں آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں اور آپ کو ایک ای میل ملتی ہے کہ جس کمپنی میں آپ پچھلے 5 سال سے کام کر رہے تھے اب اسے آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ وجہ یہ نہیں کہ کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا اندیکھے سافٹ ویئر نے آپ کی جگہ لے لی ہے جو آپ سے 100 گنا زیادہ تیز کام کرتا ہے، چھٹی نہیں مانگتا اور تنخواہ بھی نہیں لیتا۔ آج کل انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی اور بحث کا موضوع بننے والی چیز یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ اے آئی صرف ایک ٹول ہے جو ہمارے ای میل لکھ دیتا ہے یا خوبصورت تصویریں بنا دیتا ہے، لیکن بحیثیت بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ہونے کے ناطے جب میں اسکرین کے پیچھے چلنے والے عالمی کھیل کو دیکھتا ہوں تو مجھے ٹیکنالوجی نہیں بلکہ 21ویں صدی کا نیا ایٹم بم نظر آتا ہے۔ آج ہم روایتی خبروں سے ہٹ کر اس خاموش عالمی جنگ کا پوسٹ مارٹم کریں گے جو زمین پر نہیں بلکہ کلاؤڈ سرورز اور ڈیٹا سینٹرز میں لڑی جا رہی ہے، اور جس کا سیدھا نشانہ ساؤتھ ایشیا یعنی پاکستان اور انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری ہے اور مڈل کلاس طبقہ۔ اس پوری عالمی بساط کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی چشم کشا کتاب کا حوالہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، یہ کتاب کا جو حوالہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے جس نے دنیا بھر کی پالیسی میکرز کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ کتاب کا نام ہے اے آئی سپر پاورز، چائنا، سلیکون ویلی اینڈ دا نیو ورلڈ آرڈر، جسے مشہور ٹیکنالوجی ماہر کائی فو نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں کائی فو کہتا ہے، انتہائی ٹھوس شواہد کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ دنیا اب تیل اور ڈالرز کی جنگ سے نکل کر ڈیٹا اور الگوریتھم کی جنگ میں داخل ہو چکی ہے۔ 20ویں صدی میں دنیا کی سپر پاور وہ تھی جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار تھے اور تیل کے ذخائر تھے، لیکن آج وہ ملک دنیا پر راج کرے گا جس کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا، اے آئی اور اے آئی ماڈلز ہوں گے۔ کتاب میں مصنف یہ بھی بتاتا ہے کہ آج دنیا میں صرف 2 حقیقی اے آئی سپر پاورز ہیں، امریکہ اور چین۔ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین ریسرچر، سلیکون ویلی جیسے اختراعی سوچ ہے، لیکن چین کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ یعنی ڈیٹا موجود ہے۔ مصنف لکھتا ہے، اگر ڈیٹا نیا تیل ہے تو چین نیا سعودی عرب ہے۔ آج چین کی گلیوں میں ایک سبزی والا بھی ڈیجیٹل پیمنٹ استعمال کرتا ہے، جس سے چین کے پاس اپنے شہریوں کا وسیع تر ڈیٹا اکٹھا ہو چکا ہے اور ان کے اے آئی ماڈلز انسانوں کے رویوں کو پہلے سے ہی جانچ لیتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان اس وقت اربوں ڈالرز کی ایک ایسی سرد جنگ چل رہی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی معیشت اور ٹیکنالوجی پر اجارہ داری قائم کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی ٹیکنالوجی وار کا ہم جیسے ترقی پذیر ممالک اور خاص طور پر اردو ہندی بولنے والے خطے سے کیا اثر پڑے گا۔ ہمارا خطہ خاص طور پر انڈیا اور پاکستان پچھلے 2 دہائیوں سے دنیا کے لیے آئی ٹی سروسز ہب ہے۔ ہمارے لاکھوں نوجوان فری لانسنگ، کال سینٹرنگ، بیسک کوڈنگ، ڈیٹا انٹری اور گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے اربوں ڈالرز کما کر ملک میں لا رہے ہیں، لیکن ورلڈ اکنامک فورم کی حالیہ رپورٹ سے ایک انتہائی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اے آئی کی وجہ سے اگلے چند سالوں میں دنیا بھر میں کروڑوں نوکریاں ختم ہو جائیں گی، اور ان میں سب سے زیادہ خطرہ انہی وائٹ کالر اور بیسک آئی ٹی جابز کو ہے جو ہمارا ملک کر رہا ہے، جو ہمارا خطے میں کی جا رہی ہے۔ جب امریکہ کی کوئی بڑی کمپنی یہ دیکھتی ہے کہ جو کوڈ لکھنے کے لیے وہ ساؤتھ ایشیا کے 10 فری لانسرز کو ہزاروں ڈالر دے رہی ہے، اب وہ کام ایک اے آئی ماڈل چیٹ جی پی ٹی چند سیکنڈ میں اور تقریباً مفت کر سکتا ہے، تو وہ ہماری آؤٹ سورسنگ انڈسٹری کو کیوں کام کرنے دے گی؟ یہ ہمارے خطے کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا معاشی طوفان ہے جس کی طرف ہمارے پالیسی میکرز کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہم آج بھی اپنے تعلیمی اداروں میں 19ویں صدی کا نصاب پڑھا رہے ہیں، جبکہ دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جو ہمارے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز کو چند سیکنڈز میں بے روزگار کر سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا ایک اور انتہائی خوفناک پہلو بھی ہے جسے ہم آئے دن سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اور وہ ہے ڈیپ فیکس۔ اب اس قابل ہو چکی ہے یہ ٹیکنالوجی کہ وہ کسی بھی انسان کی آواز اور چہرے کی بالکل ہو بہو نقل اتار سکتی ہے۔
ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक अब जंगे सरहदों पर फौज भेजकर नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि किसी भी मुल्क के इंतखाबात से चंद दिन पहले इस मुल्क के लीडर की एक वीडियो या ऑडियो वायरल करके जाली तरीके से पूरे मुल्क में फसादात और खाला जंगी करवाने के लिए ये टूल काफ़ी है। हाल ही में साउथ एशिया के कई इंतखाबात में हमने इस टेक्नोलॉजी का ख़तरनाक इस्तेमाल देखा है, जहां राय आमा को हमवार करने या भड़काने के लिए मस्नूई जहानत का सहारा लिया गया। ये एक नया और अंधा हथियार है जिससे बचने का कोई दिफाई निज़ाम अभी तक पूरी दुनिया में वाज़े नहीं हुआ। बहैसियत तर्जियाकार मैं समझता हूँ कि हर बड़ी तब्दीली अपने साथ तबाही भी लाती है और मौके भी। जब कंप्यूटर आया था तब भी लोगों को लगता था कि नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कंप्यूटर ने लाखों नई नौकरियां पैदा की। एआई भी बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि शायद इसमें इजाफा करेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब जिंदा वही रहेगा जो अपने आप को इस नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक ढाल लेगा। अगर हमने बहैसियत कौम अपने नौजवानों को सिर्फ सारिफ बनने से ना रोका और इन्हें एआई टूल्स चलाने, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने और डाटा साइंस की तरफ ना लाए, तो हम आलमी मईशत की इस दौड़ में हमेशा के लिए पीछे रहेंगे। हमें ये तल्ख हकीकत माननी होगी कि एआई अब आपकी नौकरियां खाएगी, बल्कि एआई इस्तेमाल करने वाला एक इंसान आपकी नौकरी खा जाएगा, यूं कह लीजिए। मुस्तकबिल की दुनिया में कोई मुल्क सिर्फ अपनी आबादी या जोग्राफिया की वजह से अहम नहीं हुआ, बल्कि इसकी अहमियत इस बात से तय हुई थी कि इसका इंसानी सरमाया मसनूई जहानत को इस्तेमाल करने में कितना माहिर है। हमें हर सूरत जज्बातियात और रिवायती सोच से निकलकर जदीद टेक्नोलॉजी के इस आलमी दौड़ में अपनी बका का रास्ता तलाश करना है। क्या आप चाहेंगे कि हम इस तरह हकाइक और आलमी रुझानात की रोशनी में अगला तर्जिया डिजिटल करेंसीज और मईशत के मुस्तकबिल पर करें, या कोई और बैनुल अक़वामी मौजू आपकी दिलचस्पी का मरकज़ बना दें? हमसे जुड़े रहिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।